آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کو کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو شارٹ سینٹنس ان کو 3 سال کی سزا ہوئی ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور کیا وہ بیل پہ باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور یہ جس صورتحال پہ آج پی ٹی آئی یا کھڑی ہیں اس کے محرکات کیا تھے ایکچولی، وہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کی ہیں، جن کی وجہ سے آج وہ اس حالات میں ہیں، اور مختلف ہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، تو پہلی بات جو پی ڈی ایم جو اور جس میں ساری سیاسی جماعتیں بڑے دبانگ انداز میں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، اسٹیبلشمنٹ خود لے کے آئی اور وہی اس کو 3.5 سال تک چلاتی رہی، تو اس میں عوام کا کوئی رول نہیں تھا۔ یہ سب سے بہت زیادہ تذلیل ہے 25 کروڑ عوام کی، اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بہت بڑا ایک الزام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں اس جو ایلیگیشن ہے پی ڈی ایم کا، کہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کا اس ڈیل میں وہ شامل نہیں ہے۔ وہ یہ جو ڈیل اگر ہوئی بھی ہے تو وہ عمران خان اس ڈیل میں شامل نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا تو اسٹیبلشمنٹ خود جواب دے۔ کیوں نہیں ہے عمران خان ڈیل کا، کیوں حصہ نہیں ہے؟ اپیرنٹلی یہ دل نہیں مانتا ہے کہ جس شخص کو جنرل پرویز مشرف کو، جس کو ضرورت تھی ایسے آدمی کی کہ وہ فیس سیونگ کے لیے ایک پرائم منسٹر لگاتا، تو وہ آفر کی گئی ہو اور اس نے وہ ٹھکرا دی ہو، تو اور دوسرا جو عمران خان کی اپنی ایک سوچ ہے، اس لحاظ سے وہ کبھی بھی وہ مر تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی اس قسم کی کمپرومائز کر کے کوئی بھی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تھا کہ پرویز مشرف نے جو آفر کی تھی وہ اس نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی، تو ابھی اسے کیا ضرورت تھی ڈیل کرنے ان پرٹیکولرلی، جبکہ وہ 2013 کے الیکشن میں وہ کہہ رہا تھا کہ آر او کا الیکشن ہے، آر او نے میری پارٹی کے ساتھ زیادتی کی، ورنہ ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ وہ دھرنا لے کے 120 دن تک بیٹھا رہا، اور وہ پھر پاناما میں وہ پرائم منسٹر صاحب کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا، اور صورتحال ایسی تھی کہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہی سویپ کرے گی، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو خدا کے لیے، اور میں جس طرح سے آپ کہیں گے وہ اس طرح کر گے۔ سیکنڈ جو بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کہ اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں آتا ہو تو پرفیکٹ ایگزامپل ہے پچھلے 16 مہینے کی جو گورنمنٹ ہے میاں شہباز شریف کی، وہ ایگزیکٹ کلیئر ایک آئیڈیا دیتی ہے کہ جب کوئی شخص ڈیل کر کے آتا ہے یا کسی کمپرومائز طریقے سے یا عوام کی ووٹ سے نہیں آتا ہے، تو وہ اس طرح کی حکومت کرتا ہے، وہ اس قسم کے کام کرتا ہے۔ آپ 16 مہینوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا وہ کیا وہ کمپرومائز تھا، کیا وہ ڈیل کر کے آیا تھا، اور کیا جس طرح سے یہ ڈیل کر کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کی کیا حکومت ہے، اور ان کی جو عمران خان نے جو 3.5 سال تک اس ملک کو سرو کیا، تو وہ کس لائن پہ تھا، کس ڈائریکشن میں۔ یہاں پہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جنرلی جب بھی کوئی پی ایم بنتا ہے تو وہ جی ایچ کیو میں جا کے سیکیورٹی پہ بریفنگ لیتا ہے، تو جب میاں نواز شریف صاحب سیکیورٹی کی بریفنگ لینے کے لیے جی ایچ کیو گئے، تو وہاں پہ انہوں نے جاتے ہی بیٹھتے ہی کہا کہ یہ پیسٹری بہت اچھی ہے، یہ کہاں سے آئی تھی، یہ کپ بہت زبردست ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، میں اب تو فلاں سے پائے منگواتا ہوں، یہ پیسٹری بھی بڑی اچھی ہے، میں بھی پی ایم ہاؤس میں، یہ بھی آپ آئیں گے تو میں آپ کو پی ایم ہاؤس میں پائے بھی دیں گے۔ یہ والی بات چیت ہو کے آدھ پौने گھنٹے میں وہ سیکیورٹی کی بریفنگ ہو کے وہ واپس پی ایم صاحب اپنے جا چکے تھے جی ایچ کیو سے۔ جبکہ جب عمران خان آئے ہیں ایز اے پی ایم، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، تو جب وہ بریفنگ کے لیے آئے، تو جس طرح سے کبھی پہلے روٹین میں سیکیورٹی کی تمام اسپیکٹ کو ڈسکس کیا جاتا تھا، تو انہوں نے پہلی ہی سلائیڈ سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، ہم کتنے کیپیبل ہیں، کہاں پہ ہماری ویکنیسز ہیں، کہاں اسٹرینتھ ہیں، کس طرح سے ہم اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ باعزت طریقے سے ایک اچھے ماحول میں رہ سکتے ہیں، کہ اس سے بغیر دبے، بغیر ہم کسی کمپرومائزڈ پوزیشن میں ہوئے، کس طرح سے ہم کون سی ہماری
مین اسٹرینتھ ہیں, کہاں پہ ہم ویک ہیں, کہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی 3 گھنٹے سرو ہوئے اور اس میں کوئی چائے پانی کی بات نہیں. تو دیٹ واز دا ڈفرنس کہ جو ایک الیکٹڈ پی ایم ہوتا ہے اسے اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے, اور چیف آف ایڈمنسٹریٹر ہونا یا پرائم منسٹر ہونا, پورے ملک کی جو آپ کی سیکیورٹی کی صورت حال ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. پھر پلوامہ والا آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ پی ایم نے پوچھا جوائنٹ چیف سے, ایئر چیف سے اور آرمی چیف سے کہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جواب دے سکتے ہیں, کیا دن چڑھے پتہ چلے کہ ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئی, ہمیں نقصان کتنا ہوا ہے, تو یہی جواب دینے کے آپ کیپیبل ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہوں گے. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, آپ ریسٹ کریں, ہم دن میں اپنا انالیسس کریں گے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا. تو پتہ چلا کہ وہ چند درخت ہی ٹوٹے تھے, خراب ہوئے تھے, تو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ایک اس کا ایک اسپیکٹ ہے. یہ میں نے ضمنی سا واقعہ بیان کر دیا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا انالائز کریں گے کہ جس صورتحال میں آج پی ٹی آئی عمران خان ہے وہ ہے کہاں پہ, اس کی مین وجہ کیا بنی. جس طرح سے کسی میچ کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, وہاں سے آگے پھر وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلا جو پرابلم ہوئی وہ کہاں پہ ہوئی, جہاں سے جا کے یہ ٹرن ہونا شروع ہوئی بات. وہ سمپلی اگر ہم 92 ورلڈ کپ کی بات کریں تو اس میں وسیم اکرم کی وہ 2 کنزیکٹیو ڈیلیوریز پہ ایلن لیمب کو اور کرس لوئس کو آؤٹ کرنا جو ہے وہ مین وننگ پوائنٹ بنا. باقی بھی وکٹیں, باقی بھی ایفرٹ تھی, 10 وکٹیں پاکستان نے لی, تو تب جا کے پاکستان وہ فائنل میچ ورلڈ کپ کا جیتا. لیکن وہ 2 وکٹیں جو تھیں جو وسیم اکرم نے یکے بعد کنزیکٹیو ڈیلیوری پہ پہلے لیمب کو اور پھر لوئس کو بولڈ کیا تھا, وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. سو پاکستان میں پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹفل کرنے میں جو سب سے پہلا جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہیں گے وہ ہے جو انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی. یہ انہوں نے کمپرومائزڈ ایک کام کیا وہ, اور باقی سارے پھر اس کے بعد جو بھی حالات ڈیولپ ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, جو کچھ بھی آج تک ہو رہا ہے وہ اسی کا پیش خیمہ ہے, اسی کے آفٹر افیکٹس ہیں جو انہوں نے ایکسٹینڈ. کیا ضرورت ہے قانون میں تبدیلی کر کے جا کے اسمبلی سے پاس کر کے اور پھر جا کے کیا ضرورت ہے کہ ایک آرمی چیف کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں. وہ آرمی ایک کیپیبل اسکلڈ لوگ ہیں, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے, وہ اپنی ڈیوٹی کر چکے تھے, وہ اپنے گھر جاتے اور سمپل وہ آگے چلتے. تو اس کے بعد جو کچھ ان کی گورنمنٹ ٹفل ہوئی ہے یا جس قسم کا بھی معاملہ ہو جو آج تک ان کے ساتھ یا آئندہ بھی پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ ساری کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے, وہ جو اس وقت انہوں نے ایکسٹینشن دے کے ایک غیر کمپرومائزڈ قسم کا کام کیا جو پی ایم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جو ایک الیکٹڈ پی ایم کو نہیں زیب ہی نہیں دیتا تھا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ نے اپنا کر لیا ہے تو نیکسٹ اسمبلی بھجوائیں, جو بھی کیپیبل ہیں وہ آپ کو ریپلیس کر لیں گے وٹ ایور دا سرکمسٹانسز. وہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. تو دیٹ از دی ٹرننگ پوائنٹ جو مین کروشل ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹریفک کا سگنل جب ایکسٹینشن دی تو وہ ٹوٹ گیا, باقی جتنے بھی غیر قانونی آئین ٹوٹ رہا ہے, الیکشن نہیں ہو رہا 90 دن میں, یا جتنے بھی باقی پرابلمز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کے آفٹر افیکٹس ہیں. وہ یوں ہی ہے کہ ٹریفک کا سگنل توڑنے والا جو پہلا بندہ تھا وہ گزر گیا, باقی تو اس کے پیچھے ٹوٹے ہوئے سگنل میں سے گزر رہے ہیں. تو باقی جتنی لا قانونیت یا بے انصافیاں یا ظلم کی انتہا ہو رہی ہے تو یہ اسی کے آفٹر افیکٹس ہیں. اس کے بعد ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے جی خان جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلا. یہی تو اس کی خصوصیت ہے بھائی. یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں غلط ہے تو عوام میں وہ مقبول کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کرپٹ کو ساتھ نہیں رکھتا, وہ دیانتدار اور کرپٹ کو مکس نہیں کرے گا, وہ غلط اور صحیح کو مکس نہیں کرے گا, اس کو علیحدہ رکھے گا. وہ یہی تو بتا رہا ہے ہمیں کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, انہوں نے ملک کا نقصان کیا, وہ نقصان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہی تو وہ بتا رہا ہے. اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اور وہ تو اس قسم کا وہ تو خان ہے, ویسے خان وہ بالکل وہ جو آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ آئی ایم اے خان, وہ شاہ رخ خان کی فلم بھی ہے, وہ اس سے بھی کہیں
آگے وہ خان ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلا، وہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے نہیں چلا، وہ تو اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ساتھ لے کے نہیں چلا، وہ اس نے تو آپ دیکھیں امریکہ کو صاف صاف ریفیوز کیا کہ ہم آپ کی جنگ میں، افغانستان میں آپ کی جنگ کا حصہ دار نہیں بنیں گے، ہم تو امن کے ساتھی ہو سکتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں ہو سکتے کہ آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کی ٹیریٹری استعمال کریں گے اور یہ آپ کا حصہ بن جائے، ہم آپ جس طرح سے کہیں آپ کی جنگ ہے اور ہم لڑ رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا، ہم امن میں تو کریں گے۔ امریکہ کو جواب دے دیا اس نے تو۔ سعودیہ اسلامی ملک میں ممالک میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے بیت اللہ شریف اور روزہ رسول کی ایک برکت سے، وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اسلامی کنٹریز میں، تو اس نے سعودیہ کو جواب دے دیا کہ ایران کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایران کی مخالفت کریں گے، نہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی مخالفت کریں گے، ہم ثالثی کریں گے۔ تو یہی، اور پھر یہی نہیں، اس نے جب اسلامک فوبیا پہ اور ناموس رسالت پہ جب اس نے جا کے وہاں پہ اقوام متحدہ میں جب وہ 15 منٹ کی سپیچ تھی، اس کو کوئی 50 منٹ تک لے گیا، اور وہ اتنی شاندار طریقے سے اس نے پریزنٹ کیا کہ اس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے ورڈز یوز کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ انگلش میں ہے ساری، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں تو خان نے وہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ آپ یہ جو بات کرتے رہتے ہیں، جو یہ آپ نے ہیونز بنا سکے، سیف ہیونز بنا رکھے ہیں، جو منی لانڈرنگ ہو کے غریب ملکوں سے پیسہ آتا ہے، وہ آپ لوگ، وہ بڑے جتنے بھی بڑے ترقی یافتہ ملک ہو، یہ آپ لوگ کو رسپانسبل کہ آپ غریب ملکوں کو غریب سے غریب بناتے جا رہے ہو۔ پھر اسلامک فوبیا پہ بات کرتے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں بتایا نہیں ہے، ناموس رسالت پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اسلامی سربراہان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ جس طرح یہودیوں کا ہولوکاسٹ کے لیے ہم اگر نمبر آف وہ مرڈرڈ کم کر دیں تو وہ کہتے ہیں توہین ہو گئی، تو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ اور ہے، وہ آپ کی طرح نہیں ہے جس طرح سے آپ یسوع مسیح کی فوٹو بھی بناتے ہیں، ان پہ فلم بھی بناتے ہیں، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہم اپنے پیغمبر کی کچھ اور حیثیت رکھتے ہیں، کچھ اور ہمارا دلوں کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے اگر آپ ان کے کوئی نقشہ بھی بناتے ہیں، کوئی ان کی طرح کا بھی بناتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے ہمارے ایمان کے، اس سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور اس نے سب سے زیادہ رسپانسبل جن کو کہا وہ اسلامی ممالک کے سربراہان کو کہا، سب کو، کہ یہ ان کی غلطی ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ وہ کس کو؟ اس نے تو ساری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا، ترقی یافتہ ممالک کو بھی سچ کا دکھایا، آئینہ دکھایا، اور اپنے اسلامی ممالک کو بھی کہا۔ تو اس سے کس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ گندے غلیظ اور بوسیدہ نظام سے جن کا بال کرپٹ ہے، جو صرف کرپشن کو لے کے بیٹھے ہیں اور جن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ حکومت کرنے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں، ادروائز وہ تو خیر بات کہہ کے چلے گئے تھے سعودیہ، وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب جو مریم نواز صاحب کے میاں ہیں، وہ تو واضح طور پہ لوگوں کو منع کرتے تھے جدہ میں کہ کیوں آ جاتے ہو، اب ہم نے کون سا میاں صاحب نے پاکستان آنا ہے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی بندہ پاکستانی ان کی فیکٹریوں میں کام نہیں کر رہا ہوتا تھا، کیوں؟ وہ اور لوگوں کو وہاں پہ رکھتے تھے، اگر ضرورت پڑتی تو انڈین تھے، پاکستانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو چلے گئے تھے، لیکن پھر موقع ملا وہ پھر آگے، ابھی بھی جب تک ان کو موقع ملتا رہے گا وہ آپ لوگوں کے پر حکومت کرنے، اس ملک کا کوئی درد نہیں، حکومت کرنے کے لیے آئیں گے اور کریں گے، اور بس ان کے ساتھ اس کا چلنا جو ہے، وہ اس خان کا چلنا جو ہے وہ بالکل مناسب ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلتا۔ آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا آج عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی شارٹ سینٹنس ہے، وہ معطل ہو کے وہ ان کی ضمانت مل جائے گی تو یا نہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا آپ کو پیشن گوئی ایک پریڈکشن دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کا ڈیزرو کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، یہ شارٹ سینٹنس ہے، اور ویریس ریزن جو ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ابھی نہیں، یہ پچھلے کئی دن پہلے ہی گرفتار ہونے کے 2-3 دن کے اندر ان کو وہ ریلیف مل جانا چاہیے تھا، سینٹنس جو ہے وہ معطل ہو کے ان کو بیل پہ باہر آ جانا چاہیے تھا، جب وہ کنفرم ہوتی دوبارہ اگر
واقعی میں وہ قصوروار ہیں تو ان کی کنفرم ہوتی تو پھر ان کو دوبارہ وہ دی جا سکتی تھی، وہ دوبارہ پکڑے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوگا نہیں. یا تو پہلی تو کوشش ہوگی کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ چیف جسٹس اسلام آباد جو ہیں ہائی کورٹ، وہ ان کی وہ سزا ہی معطل نہ گئی جس طرح سے ابھی وہ کہ کئی دنوں سے پہلے کیس ڈے ٹو ڈے پہ نہیں لگایا گیا، پہلی اپلیکیشن پہ ہو سکتا تھا جس دن دائر ہوئی تھی، پہلی سماعت پہ ہو سکتا، بنا نوٹس کے یہ کام ہو سکتا تھا، ابھی تک نہیں ہوا تو مزید بھی نہیں ہونے کے چانسز ہیں. کیوں؟ ان تین بنیادوں پہ. ایک تو ہفتے کے دن ملک اسد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے سٹوری کی ہے باقاعدہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ہمارے تمام کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ میں شفٹ کیے جائیں. تو یہ جو ان کی پٹیشن ہے یہ توہین ہے، یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. تو ان کے حق میں انہوں نے بہت ایک سٹوری کی، شاید کسی لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی، اور دا ڈان میں تھی، تو ڈان والے تو آپ کو پتہ ہے اخبار میں لوگ اتنا وہ کرتے بھی نہیں ہیں، ٹرسٹ بھی نہیں ہے، پتہ ہے کہ وہ اس میں کس قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں اور کس طرح سے پلانٹڈ سٹوریز ہمیشہ ہوتی ہیں. لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو جو کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج سے سپریم کورٹ جو ہے وہ باز آ گئی، وہ ٹھیک ہو گئی جب ہم نے ان کے سامنے وہاں پہ کیا. تو وہ یہ اس حد تک، یہ مریم نواز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس پہ تو کبھی کسی نے سٹوری نہیں کی. نہ صرف ہفتے کو یہ سٹوری کی گئی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی طرف سے اپنا جو پاکستان کا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ عامر فاروق صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کہ وہ اس طرح سے ان کا کرنا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ بھی ایک آ گئی. اور تیسری چیز، پاکستان بار کونسل کے موجودہ اور فارمر پریزیڈنٹ نے بھی اس جسٹس عامر فاروق کے حق میں، اور یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ باعث ہیں وہ ہمارے کیس سے الگ ہو جائیں یا ہمارا کیس ان کے سامنے نہ لگایا جائیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو ان تین چیزوں سے لگ رہا ہے کہ یہ سپورٹ ہو رہی ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کی، اور ان کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ یہ قانون میں بنتی ہے نہیں بنتی تو وہ کوشش کریں گے ان کو. لیکن پھر بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم آخر میں آپ کے سامنے چند پوائنٹ رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ قانون میں کوئی ایسی جگہ نہیں بنتی کہ ان کو مزید رکھا جائے. اس کو کرنا ہی پڑے گا، اس کو یہ جو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اس کو معطل کرنا ہی پڑے گا. اگر ہو بھی گئی تو پھر بھی اور کیس ہیں. سائفر کا کیس بالکل قریب ایف آئی اے کی ٹیم ہفتے کو مل کے آئی ہے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے اعظم خان کو ایک وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ ایسا بیان تو نہیں دیا ہوگا، لیکن وہ بھی ایک ایسا کہ وہ وعدہ وہ مان جائیں گے کہ وہ سائفر جو ہے وہ لیک ہوا تھا اور وہ کنٹینٹس جو ہے وہ لیک ہو کے. تو اس طرح سے سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ ان کو لائف ٹائم جو سزا دی جا سکتی ہے. تو یہاں سے اگر معطل ہونے کے بعد ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، یا پھر جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں بہت سارے کیسز میں 200 کیسز میں ہے، تو چونکہ وہ بیل پہ تھے اور وہ ریسٹ ہونے کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکے، تو تمام میں آلموسٹ بیلیں جو ہیں وہ کینسل ہوتی جا رہی ہیں، تو کسی بھی اور اس میں گرفتار کیا جا سکے گا. اب آتے ہیں ہم آخر میں تھوڑا سا آپ کو توشہ خانہ کیس کا، میں نے جیسے پہلے بالکل کلیئر ایک پکچر دے دی تھی کہ توشہ خانہ کیس ہے کیا اور کس طرح سے ہے. وہ ایک گھڑی والا معاملہ ہے جو وہ ڈکلیئر نہیں ہوا. اور ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ وہ پیسوں کے ڈکلیئر ہے، وہ جو ہر سال روٹین میں ایک اماؤنٹ ویلتھ سٹیٹمنٹ جاتی ہے اس میں
तोशा खाना का नाम मेंशन नहीं है उसमें, घड़ी से इनकम नहीं हो, गेन टैक्स दिया होगा वो ठीक है, वो इनकम टैक्स रिटर्न में होगा जो इलेक्शन के वक्त दिया हो तो वो सारा हो गया होगा। लेकिन अब हम उसकी वजूहात जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, इनमें से कोई एक वजह भी किसी में एग्जिस्ट करती हो तो वो डेफिनेटली उसको उसकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है। जब भी अपील दायर हो तो उसी पहली पेशी पे मुअत्तल हो जाती है अमूमन। तो इनमें से कोई अगर एक चीज़ भी उसमें हो, मैं आपको 7 के 7 पॉइंट मुख्तसर सा आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले की तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसको शॉर्ट सेंटेंस यानी कि 7 साल से कम की किसी को सज़ा हुई हो, ट्रायल कोर्ट ने दी हो और उसकी अपील फायर की हो और हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को मुअत्तल ना किया हो। ये 3 साल है, ये बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल की सज़ा है तो ये मुअत्तली बनती है। पाकिस्तान में किसी में भी आज तक का कोई ऐसा शायद ही कोई केस हो, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी ये है कि जैसे ही वो अपील दायर होती है तो वो उसको जो है 48 घंटे के अंदर अंदर, 72 घंटे मैक्स, किसी को 12 घंटे के अंदर अंदर भी। आपने अक्सर देखा होगा जब किसी को शॉर्ट सेंटेंस होती है, वो छोटी सज़ा होती है, तो जैसे ही वो अपील दायर करता है वो एक रात जेल में जाता है तो अगले दिन उसको बगैर नोटिस पे ही जो अगली कोर्ट्स हैं वो उस सेंटेंस को मुअत्तल करके और उसकी बेल ले लेती हैं। तो जनरली ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट होती है और उससे आगे जो है सेशन कोर्ट कर देती है, जो सेशन ने सज़ा दी होती है उसको हाई कोर्ट जो है उस तरह से कर देती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो इमरान खान की सज़ा है तोशा खाना केस में वो 3 ईयर्स है, तो शॉर्ट सेंटेंस है तो इसको मुअत्तल होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो है कि 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने तमाम कैदियों की सज़ाओं में 6-6 माह की कमी कर दी, तो अब ये मज़ीद कम हो के 2.5 साल की रह गई है। तीसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ ने ये जो रेफरेंस बनाया था वो एनुअल रिटर्न पे नहीं बनाया, या जो शुरू में इलेक्शन के लिए जाते हैं तो जब आप अपने गोशवारे जमा कराते हैं वो नहीं, ये रूटीन में जो कोई भी जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन होते हैं या मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली होते हैं या सेनेटर होते हैं, ये सारे हर साल इलेक्शन कमीशन को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाते हैं। तो उस पे उसके ये जो रेफरेंस बनाया गया वो 900 दिनों के बाद बनाया गया, जो आपने ये बनाया गया 22 अक्टूबर 2022 को ये रेफरेंस बनाया गया और ये 900 दिन पहले वाला रेफरेंस बनाया गया जो स्टेटमेंट इन्होंने इमरान खान ने जमा करवाई थी। जबकि कानून ये कहता है कि रेफरेंस जो है अगर वो हर साल ये इतने सारे के सारे लोग जब अपनी स्टेटमेंट जमा करवा रहे होते हैं तो अगर कोई उसमें प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, कोई उसमें मसला नज़र आता है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसका रेफरेंस 120 दिनों के अंदर अंदर वो ज़रूर फाइल करेगा। 120 दिन कहाँ पे और 900 दिन कहाँ पे, तो ये 900 दिनों के बाद केस बनाएगा जो वैसे ही टाइम पार हो चुका था। तीसरी बात ये है। चौथा ये कि जज साहब ने खुद पूछा कि आप इसमें कोई एविडेंस या कोई शहादती वो कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, तो जब सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जी हम पेश करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप पेश करें। लिस्ट दे दी गई तो कहा गया कि आप आज ही दें। किस्सा मुख्तसर ये कि जब उनको कहा गया कि आज नहीं आ सकते कल वो आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये तो रेलिवेंट ही नहीं है। तो ये पहला पाकिस्तान में ऐसा केस है कि जिसको कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट है वो गवाहान को आके गवाही रिकॉर्ड कराने क्रॉस होने के बाद तो वो कोर्ट का राइट है कि वो उसे कहे कि ये तो बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है जो ये गवाही दे रहे हैं, वो माने या ना माने ये कोर्ट की सवाबदीद है। लेकिन अगर अभी कोई गवाह आया नहीं ना पेश हुआ है तो वो कहे जो आपने लिस्ट दी है, ये पहला केस है कि जो लिस्ट दी है वही उन्हीं पे एतराज़ कर दिया कि वो रेलिवेंट नहीं है। मीन के पूछ के अदालत ने कि आप कोई गवाह पेश करना चाहते हैं और फिर गवाहों को नहीं सुना गया। ये एक चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये है कि जो अक्यूज्ड है ये कानून का हिस्सा है कि उसको सफाई का मौका, वो अपना मौक़िफ़ बयान करे, वो भी उसको मौक़िफ़ बयान नहीं करने दिया गया। इमरान खान या उसके वकील को वो मौक़िफ़ बयान नहीं करने दिया गया। छठा ये है कि 13 अगस्त को
ये बार बार पीटीआई की टीम जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर रही थी कि ये तो जज साहब बायस्ड हैं, ये हमें ये अगवाहों को नहीं देने जा रहे, ये प्रॉब्लम है मेंटेनेबिलिटी पे इशू है, जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस बनाया वो टाइम बार्ड है, ये सारी चीज़ें लेके ये बार बार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू कर रहे थे। तो 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो कुछ भी कार्रवाई की थी से जनाब सेशन जज साहब ने, उसको सस्पेंड करते हुए दोबारा सुनकर फैसला करने की डायरेक्शन दे दी 3 अगस्त को। और जब वो फैसला आता है 5 अगस्त को हमायूं दिलावर वाला, तो उसमें मेंशन ही नहीं है सिरे से कि हाई कोर्ट ने कोई एटलीस्ट ये तो होना चाहिए था कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी तो मैंने उसके बाद सुन के किया है, या मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये पूरे फैसले में 30 पेजेस के फैसले में ये चीज़ मेंशन ही नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी थी। इसी तरह जब जो आखिरी पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, वो बड़ा क्रिटिकल है कि 12 बजे फैसला महफूज किया गया और 12:30 पे 30 पेजेस का लिखा हुआ एक वर्डिक्ट जो कोर्ट का था वो सुना दिया गया। 30 मिनट में 30 पेजेस, जो कि अपेरेंटली नामुमकिन है। ऐसा लगता है बादियो नज़र में वो कहीं और से लिखा है या पहले से फैसला हुआ था जो अनाउंस किया गया। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनकी बुनियाद पे डेफिनेट इमरान खान की सज़ा जो है वो मुअत्तल होकर उनको बेल मिलनी बनती है। देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं अगेन उसी बात पे हूँ जो मेरा मौक़िफ़ वही है, खान को किसी किस्म का जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ उन्होंने जो इस नेशन को, जो इसकी यंग जनरेशन को ख़ास तौर पे गलत और सही में तमीज़ करना सिखाया है, हक और सच की बात सिखाई है, खौफ की बुतों को तोड़ना सिखाया है, उन सारी चीज़ों के बाद खुद को भी अब खड़े रहना होगा। अगर वो भी नवाज शरीफ की तरह डील कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो कोई पुरसाने हाल, हमारा कोई मरसीहा नहीं रहेगा। हाँ, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह तख्तेदार पे चढ़ जाते हैं तो फिर भी जीत पीटीआई की होगी। उसे हर सूरत में हज़रत इमाम हुसैन ने वाज़े कर दिया कि जीत ज़िंदा रहने वाले, कोई मसलत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब हक और सच की बात हो तो उस पर खड़े रहना, डटे रहना ही असल जीत है। मैंने नहीं रखता ज़िंदगी क्या है। इमरान खान अक्सर कहते हैं कि मुझे तो अल्लाह ताला सब कुछ दे बैठा था, तो क्या हो गया अगर आज वो जुल्म में ये उनको उनके मज़ीद दर्जात को बुलंद करेगी। ये तो वो बादे मुखालफ है जो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो ये तो उसको ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। अल्लाह ताला इस्तकामत दे, हमें भी इस्तकामत दे, हमें भी हक और सच के साथ खड़ा रहने की तौफीक दे। और मैं भरपूर उम्मीद करता हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कि वो एक सच्चे और पक्के मुसलमान होने का मुजाहरा करें और अब किसी किस्म की कोई डील नहीं बर्दाश्त करें। इनके जुल्म देखें, इनका जुल्म जैसे किस हद तक जाते हैं। जब ये हमेशा कुरान में भी फैसला है, अल्लाह ताला का फैसला है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, और वो आसानी अगर डील करके हासिल कर ली तो वो बहुत बुरी होगी। अगर बर्दाश्त करके इनके जुल्म की इंतहा को देख के फेस करके और अल्लाह ताला ने करम कर दिया और फिर आसानी आ गई, तो वो असल जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग जो मुहिब वतन भी हैं, जो ट्रू मुस्लिम भी हैं, वो सारे इस बात के लिए दुआ करें। वो जानते हैं, वो समझते हैं। आज ही KPK का इलेक्शन जो है वो वाजे कर रहा है, कोई 72 सीटों में से एक सीट भी वो नून लीग का कुछ शेर नहीं, एक सीट भी नहीं मिली है। तो ये वाजे कर रहा है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। वो जेल में है फिर भी लोग जानते हैं, वो समझते हैं। वो या तो बल्ले के निशान पे लोगों ने वोट डाला, या किसी जगह पे अगर टिकट गलत हो गया है तो फिर भी उन्होंने PTI के नुमाइंदे को वोट दिया और PTI का बंदा ही वहाँ पे कामयाब हुआ। बल्ला कोई नहीं हुआ, ये शेर नहीं हुआ। जो नून लीग है उसको एक सीट नहीं मिली है। तो ये वाजे एक पैगाम है जहाँ पे ग्रीन और रेड बलून फ़ज़ा में उड़ाने से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, झंडे की
پی ٹی آئی کے جھنڈے کو دیکھ کر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پرچے دائر ہو رہے ہیں، لوگوں کو، عورتوں کو بلا جواز ایسے ہی بلا ٹرائل انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ظلم جو ہو رہے ہیں انہیں آخر ختم ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو یوں سمجھے کہ یہ عوام کے پاس تیسرے درجے کا ایمان موجود ہے، وہ اندر سے، وہ اگر بول نہیں سکتے، طاقت سے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے ظلم کو، تو اندر سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔